هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ آج کا ہمارا یہ 9واں سبق ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم کچھ نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے حسب دستور کچھ مفردات کو پیش کیا ہے، کچھ مفرد الفاظ ہیں۔ ہم پہلے ان کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے جنینتن۔ جنینتن کے معنی باغیچے کے آتے ہیں۔ زہرتن، زہرتن کے معنی پھول کے آتے ہیں۔ برکتن، برکتن کے معنی حوض کے آتے ہیں۔ حوض یعنی جو چوکور ہوتا ہے اور بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اس کو حوض کہتے ہیں۔ سمکتن کے معنی مچھلی کے آتے ہیں۔ سورن کے معنی چہار دیواری کے آتے ہیں، یا ہاتھا جس کو بولتے ہیں۔ کوئی جگہ ہے، کوئی باغیچہ ہے، اور اس کے جو چاروں طرف کی دیوار ہوتی ہے، دیوار دے دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر جانور آ کر نقصان نہ پہنچائے، تو اس چہار دیواری کو عربی زبان میں سورن کہا جاتا ہے۔ مرتفعن کے معنی بلند کے آتے ہیں۔ وردن کے معنی گلاب کے پھول کے آتے ہیں۔ فلن کے معنی چنبیلی کے پھول کے آتے ہیں۔ بنفسجن کے معنی بنفشہ کے پھول کے آتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا پھول ہوتا ہے۔ بستانی ان کے معنی مالی کے آتے ہیں، جو باغیچے کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ اور نہر ان کے معنی نہر کے آتے ہیں۔ تو یہ 11 مفرد الفاظ ہیں، اور اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم اس کو جملوں میں استعمال کیا انہوں نے، اس کو سمجھیں گے۔ کہہ رہے ہادہ جنینۃ حامدن۔ تو سب سے پہلے دیکھیے آپ نے حاضی استعمال کیا ہے، اس لیے کہ جنینۃ یہ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ تو حاضی کے معنی یہ، اور جنینۃ کے معنی باغیچہ، اور حامد ایک نام ہے۔ تو ہادہ جنینۃ حامد، یہ حامد کا باغیچہ ہے۔ ھذا سور الجنینۃ، سورن کے معنی چہار دیواری، یعنی ھذا سور الجنینۃ، یہ باغیچے کی چہار دیواری ہے۔ اب اس میں لفظ سورن چونکہ مذکر ہے، اس لیے ھذا اس میں اشارہ یہ مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ ھذا سور الجنینۃ، یہ باغیچے کا دیوار ہے، چہار دیواری ہے۔ ھذا باب الجنینۃ، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور باب چونکہ مذکر ہے اس لیے ھذا کا استعمال کیا گیا ہے، اور باب کے معنی دروازے کے آتے ہیں۔ ھذا باب الجنینۃ، یہ باغیچے کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد ایک لمبا جملہ ہے، فی جنینۃ حامد شجر ورد زہر برکۃ سمکۃ۔ فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں، فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں، شجر درخت ہیں، شجر کے معنی درخت، ورد گلاب کا پھول ہے، زہر پھول ہے، برکۃ حوض ہے، سمکۃ مچھلی ہے۔ ھذا نہر الجنینۃ، یہ باغیچے کا نہر ہے۔ ھذا بستانی الجنینۃ، یہ باغیچے کا مالی ہے، بستانی کے معنی مالی۔ ھذا بستانی الجنینۃ، یہ باغیچے کا مالی ہے۔ ذالک ولد البستانی، وہ مالی کا لڑکا ہے۔ ھذہ شجرۃ ورد، یہ گلاب کا پھول ہے۔ تلک شجرۃ تفاح، وہ سیب کا درخت ہے۔ ھذہ زہرۃ بنفسج، یہ بنفشہ کا پھول ہے۔ تلک زہرۃ فل، وہ چمیلی کا پھول ہے۔ ھذہ برکۃ الجنینۃ، یہ باغیچے کا حوض ہے۔ تلک سمکۃ البرکۃ، وہ حوض کی مچھلی ہے۔ تو حوض کے اندر مچھلیاں چھوڑ دی جاتی ہیں، تو یہ کہنا تلک سمکۃ البرکۃ، وہ حوض کی مچھلی ہے۔ جنینۃ حامد کبیرۃ، حامد کا باغیچہ بڑا ہے۔ باب الجنینۃ مفتوح، باغیچے کا دروازہ کھلا ہے۔ بستانی الجنینۃ نشیط، باغیچے کا مالک چست ہے، نشیط کے معنی چست کہتے ہیں۔ ولد البستانی صغیر،
باغیچے کا مالی کا لڑکا چھوٹا ہے، سور الجنینۃ مرتفع، سور کے معنی چار دیواری اور مرتفع کے معنی بلند اور جنینے کے معنی باغیچہ۔ سور الجنینۃ مرتفع، باغیچے کا چہار دیواری احاطہ مرتفع بلند ہے۔ شجرۃ الورد صغیرۃ، گلاب کا پودا، شجرۃ کے معنی پودا بھی آتا ہے اور شجرۃ کے معنی درخت، تو شجرۃ الورد صغیرۃ، گلاب کا پودا، صغیرۃ چھوٹا ہے۔ زہرۃ البنفسج جمیلۃ، بنفشہ کا پھول خوبصورت ہے۔ زہرۃ الفل جمیلۃ، چنبیلی کا پھول خوبصورت ہے۔ برکۃ الجنینۃ کبیرۃ، باغیچے کا حوض بڑا ہے۔ تو یہ سبق پورا ہوا اور آگے جو ہے اسی کی مشق ہے۔ محادثہ کی شکل میں، یہ سبق تھا ہمارا یہاں سے، اب آگے محادثہ ہے۔ محادثہ معنی گفتگو، سوال جواب کی شکل میں، اور یہ اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم اسی کے طرز پر سوال جواب بنا کر مشق کریں۔ این شجرۃ الورد، گلاب کا پودا کہاں ہے؟ شجرۃ الورد فی جنینۃ، گلاب کا پودا باغیچے میں ہے۔ اب دیکھیں جنینۃ استعمال کیا گیا، اب اسی کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں۔ شجرۃ الورد فی بیتی، گلاب کا پودا میرے گھر میں ہے، یا فی بیت حامد، یا فی جنینۃ خالد، یا فی جنینۃ فاطمۃ، یا فی جنینۃ سعادہ۔ اس طرح جو ہے ہم پھیر پھیر کر کے الفاظ کو استعمال کریں گے تو عربیت ہماری پختہ ہوتی جائے گی۔ فی جنینۃ من، باغیچے میں کون ہے؟ فی جنینۃ حامد، اچھا فی جنینۃ من کس کے باغیچے میں؟ گلاب کا پھول جو ہے کس کے باغیچے میں؟ تو کہہ رہے فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں، یا فی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں فی جنینۃ میرے باغیچے میں۔ کیف جنینۃ حامد، حامد کا باغیچہ کیسا ہے؟ کہہ رہے جنینۃ حامد کبیرۃ، حامد کا باغیچہ بڑا ہے، حامد کا باغیچہ بڑا ہے۔ اب اس کو جواب یہ بھی دے سکتے ہیں جنینۃ حامد صغیرۃ، جنینۃ حامد جمیلۃ، جنینۃ حامد لیس بجمیلۃ۔ تو اس طرح جو ہے ہم یعنی زیادہ سے زیادہ ایک سوال بنائیں، اس کے 5 جواب لکھیں، ہم 10 جواب لکھیں، 10 جواب کو بولیں تو عربیت ہماری پختہ ہوتی جائے گی۔ من فی جنینۃ حامد، حامد کے باغیچے میں کون ہے؟ فی جنینۃ حامد ولد البستانی، حامد کے باغیچے میں مالی کا لڑکا ہے۔ یہ تو ایک جواب ہوا، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں فی جنینۃ حامد حامد و خالد و فاطمۃ و سعاد، یہ جواب ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جملے بنائیں اور مشق کریں۔ یہ تو ایک نمونہ ہوتا ہے، ڈیمو ہوتا ہے، اس پر ہم جتنا زیادہ سے زیادہ جملے بنائیں گے اور اس کو مشق کریں گے تو ہماری عربیت اتنی پختہ ہوتی جائے گی۔